آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ آج جمعہ ہے، آپ کی کالز کا دن ہے، لیکن ہم کالز لینے سے پہلے زرار آپ کے پاس کوئی بس مطلب سیلاب کی صورتحال تو سب جانتے ہیں۔ ابھی ایک نئی وارننگ یہ آئی ہے کہ گجرانوالہ، لاہور اور گجرات ڈویژنز جو پہلے ہی سیلاب سے متاثر ہیں، اگلے 12 سے 18 گھنٹوں میں وہاں پر شدید بارش کا بھی امکان ہے۔ تو کل بھی ہم یہی بات کر رہے تھے، اور جتنے بھی ہمارے رپورٹرز یا ایکسپرٹس ہم نے بات کی ہے کہ یہ تو ریلا گزر رہا ہے، لیکن اگر مزید بارش ہوتی ہے تو پھر ایک بہت ہی خطرناک سچویشن ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ نواں سپیل ہے یہ، ہوپ فلی آخری مونسون سپیل ہے اس سیزن کا، جو کہ 2 ستمبر تک جاری رہے گا آج سے لے کے۔ محمد عقیل ہیں کراچی سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ اچھا سر جی، میرا سب سے بڑا جو المیہ ہے، اس کو تو بہت اپسیٹ ہو گئے کہ دماغ سے لگا کہ ہو جا رہا ہے۔ سر جی، ہمارے کو آپ نے دیکھا ہوگا ہندوستان میں ایسٹیمیٹ بھی دے دیا تھا پاکستان میں سیلاب آنا ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ سگنلز بھی وہاں سے آ رہے تھے۔ اب جب ہمیں پتا ہے پاکستان میں جب ابھی آنا ہے، تو اس کے لیے ہم نے کیا تدابیر کری؟ حکومتی طور پہ، حکومتی پلیٹ فارم پہ ہم نے کوئی تیاری نہیں کری۔ اگر ہم یہ غور کریں، 1990 سے لگاتار سیلاب اسی رخ سے آتا ہے، 20 سے 25 سال 20 سال ہو گئے ہیں۔ ہم نے ان عوام کو بس جیسے آج جانور بہ رہے ہیں ایسے انسان بہتے آ رہے ہیں۔ میں آج رپورٹ پڑھ رہا تھا، کبھی 5000 کبھی 200 کبھی 400 لوگ ہمیشہ بہ کے کریں، کتنی فیملیز تباہ و برباد ہوئے، کتنا آپ یہ سوچیں جو ذریعہ معاش زمیندار آدمی کا صرف معاشی طور پہ، ایک تو اس کے جانور ہوتے ہیں، دوسرا اس کی فصل ہوتی ہے، یہ دونوں ہم نے اس کی تباہ ہو گئے۔ اب بتائیں وہ اس کے اوپر جب فصل کرتا ہے کتنا لون لیتا ہے، کیا کیا پلان کرتا ہے، تباہ برباد ہو جاتے ہیں۔ حکومتی سے اب آ کے ایک ویڈیو سیشن کرا کے اپنے سیالکوٹ کا بھی ابھی آپ کے چینل پہ پروگرام میں نے دیکھا ہے، دل تکلیف میں ہے سر۔ کیا ہم لوگ کر رہے ہیں عوام کے ساتھ؟ ہر صوبے میں، ہر ایریے میں، ٹھیک ہے ہندوستان کرتا ہے، ہم بھی تو کوئی تیاری کریں۔ اس نے بھی تو اپنے بند مضبوط کیے، ہم اپنے بند مضبوط کیوں نہیں کرتے؟ ہم میٹرو پہ، ہم لیپ ٹاپ پہ، ان پہ پیسہ ضائع کر رہے ہیں، ان جگہوں پہ انسانوں کے اوپر کیوں نہیں خرچ کرتے سر؟ کوئی پلاننگ کیوں نہیں کرتے سر؟ میری صرف درخواست یہ ہے کہ اس کو پلاننگ کی جائے، انسانوں کو انسان سمجھا جائے پاکستان میں۔ ٹھیک، صحیح، بالکل جائز بات ہے اس حد تک کہ جو ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ ہم نے یقیناً نہیں کیا، بلکہ ہم نے کچھ ایسے بھی اقدامات لیے ہیں جس سے سچویشن بد سے بدتر ہوئی ہے۔ شمالی علاقہ جات میں ڈیفارسٹیشن، سٹون کرشنگ، یہ جو ساری چیزیں ہیں، اس سے آپ نے دیکھا ہے کہ، اور اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ڈیفارسٹیشن نہیں ہوتی تو سیلاب نہیں آتا، بالکل آتا، لیکن شاید جس طرح پہاڑ مطلب باقاعدہ کرمبل کر کے نیچے آئے ہیں، کیونکہ درخت جو ہے وہ کم از کم وہ زمین کو ایک طرح سے پکڑ کے رکھتے ہیں اپنی جڑوں سے، تو یہ ہے۔ پھر ہاؤسنگ سوسائٹیز اور جو ان چیکڈ ڈیولپمنٹ ماڈل ہے، اس کے بھی ہم نے نتائج اپنے سامنے دیکھ لیے ہیں۔ اور کل ہی جو یہ آپ نے بات کی انڈیا کی کہ انڈیا نے وارننگ دی تھی لیکن شاید بر وقت نہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ کل ہم نے اس پہ کافی تفصیلی بات کی تھی سابق انڈس واٹر کمشنر جماعت علی شاہ صاحب کے ساتھ، اور یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، اگر عقیل صاحب آپ جا کے دیکھ لیں، کچھ ہم نے یہ بھی کوشش کی تھی کہ ہم آگے کی طرف، آگے کا سوچیں، سلیوشنز کی طرف سوچیں، تو یہ بھی بات کی تھی کہ اس پانی کو سٹور بھی کیسے کیا جائے، تو اس پہ بھی بات ہوئی تھی۔ لیکن یقیناً اب میں ویک اپ کال نہیں کہوں گا، کیونکہ اب تک تو ہمیں جاگ جانا چاہیے تھا، کوئی 10-12 ویک اپ کالز مل گئی ہیں ستمبر میں۔ دیکھیں انشاءاللہ مونسون ختم ہو جائے گا، یہ جتنے بھی بیانات پچھلے 1-1.5 مہینے میں آئے ہیں انہیں سیو کر لیں، ہماری گفتگو سیو کر لیں، انشاءاللہ اگلے سال کوما فل سٹاپ کے ساتھ وہی بیانات اور وہی ہماری گفتگو آپ کے کام آئے گی، اس میں کوئی تبدیلی کا مجھے امکان لگ نہیں رہا۔ جی، اور اس میں میرا خیال ہے کہ اگین ایک چیز ہوتی ہے وسعت کالڈ ووٹنگ ود یور فیٹ۔ یس، تو اب میں ووٹنگ کی بات نہیں کر رہا، لیکن جہاں تک یہ جو آپ نے ابھی دیکھی ہیں جو ہاؤسنگ سوسائٹیز، ریور ویو، لیک ویو، یہ وہ جو اب ریورز اور لیکس بن گئی ہیں، میرا خیال ہے کہ لوگوں کو بھی تھوڑا محتاط ہونا چاہیے نا، کہ اگلی دفعہ جب وہاں پہ فائلیں بک رہی ہوں تو پھر آپ نہ خریدیں وہ، کیونکہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ شاید آپ کے جہاں پہ 5-6-10 سال بھی گزر سکتے ہیں، لیکن پھر ایک سال آئے گا
جب نہر کو یاد آئے گا کہ یار یہ اصل مالکانہ حقوق زمین کی تو میرے ہیں، اور وہ پھر آ کے لے گی آپ سے. یہ بھی ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. محمد اویس ہیں رباب شاہ سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ سب کو بھی السلام کو. وعلیکم السلام. زرا صاحب اور مصطفیٰ صاحب کی خدمت میں پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ اگست کا مہینہ اختتام پذیر ہے، اور اس اگست میں جو ہے وہ تمام ارریلیونٹ یا غیر ضروری چہرے دکھنے میں ضرور نظر آئے، پر جن چہروں کو میں دیکھنا چاہتا ہوں یا اپنے بچوں کو دکھانا چاہتا ہوں وہ کم ہی دکھنے میں آئے. سو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وجہ سے آج ہم یہاں اس ملک میں ہیں جس حال میں بھی ہیں، انہوں نے اپنے فلسفے کی بنیاد رکھی ہی خودی پر، اور یہ سارے معاملات اسی سے چلتے رہے. لیکن اگر ہم اپنے ملک کے حالات دیکھیں تو ہماری خودی کو ہی مٹایا جا رہا ہے. سر یہاں پہ میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ جو پینشن اسکیم تھی سرکاری ملازمین جو کہ ٹیچر حضرات ہیں اساتذہ کے لیے، اس میں کچھ رد و بدل کر دیا گیا ہے. بے نظیر انکم سپورٹ کو روز بروز بڑھایا جا رہا ہے. جو لوگ کچھ نہیں کرتے یا جو کرنا نہیں چاہتے ان سے ووٹوں کی خاطر ان کو مزید پیسے بڑھا کے دیے جا رہے ہیں. لیکن جو کسی بھی طریقے سے اگر سرکاری کھاتے میں آ کر اور بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں کسی بھی طریقے سے، ان کی پینشن اسکیم کو جو ہے وہ کسی طریقے سے کٹ آف کیا جا رہا ہے. یعنی کہ ایک تو پہلے جس طریقے سے پرسنٹیج پہ پینشن ملا کرتی تھی وہ ختم کر دی گئی ہے، ان کو ایک فکس اماؤنٹ کر دیا گیا ہے. اور پھر جیسے مدت حیات تک تھی کہ جو صاحب یا صاحبہ جب تک زندہ ہیں ان کو اس کی پینشن ملتی رہے گی، ان کی اس وقت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس کو بھی کم کر دیا گیا ہے. تو میں اس طرف تھوڑا سا ایک توجہ دلانا چاہ رہا تھا کہ بجائے بھیک دینے کے عزت طریقے سے لوگوں کی کفالت کی جائے تاکہ معاشرہ سر اٹھا کر جی سکے. صحیح ہے، جائز بات ہے. آپ اس پہ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں گے سر؟ نہیں، کیا کامنٹ کریں، یہ ہر طرف سے اچھا مزے کی بات ہے. ایک تو پینشن کم کی جا رہی ہے، دوسرے کم کرنے کے باوجود بھی نہیں مل رہی. ہاں ہمارے پاس ایسے لاکھوں کیسز ہیں. اچھا عبد القادر جنیجو ہیں حیدرآباد سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کھوڑ صاحب، جیلانی صاحب اور ہمارے بہت ہی پیارے بھائی میرے وسط اللہ خان صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی جان، ایک تو یہ بات ہے کہ تھوڑا میں آج اپنی اس بات کو تھوڑا لمبا کروں گا، مہربانی کر کے میرے کاٹنا نہیں جی. تو یہ سلسلہ ہے کہ وطن عزیز میں آج کل ہمارے جو بھائی ہیں وہ بڑی مشکل میں ہیں. پہلے کے پی کے میں تھے، اب جو ہے نا وہ کشمیر اور کے پی کے اور اوپر کے علاقے تھے، ابھی پنجاب جو ہے نا وہ سارا تقریباً بہت سی ایریا اس کی ڈوب چکی ہے. اور پتہ نہیں ابھی پیچھے سے کتنا پانی، آج بھی سن رہے ہیں کہ جہلم میں جو ہے نا وہ انڈیا نے دوبارہ پانی چھوڑ دیا ہے. اب بھائی یہ ہے کہ یہ پانی جو ہے نا وہ سارا آ رہا ہے، لیکن بجائے ان کے کہ ہم آپس میں مل کے ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کا دکھ بانٹیں، ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے؟ آپ کا چینل بی کہ ڈیم کیسے بنائیں، جو پہلے ہی متنازع بات کر اس پہ ہوتی ہے. دوسرا ڈویژن کیسے بنائیں، صوبے کتنے بنائیں. میں تو کل 2 چینل 3 چینل دیکھ رہا تھا، اسی پہ یہی بات چل رہی. ان کو بولو کہ خدا کے بندے آپ ایسے حل دکھائیں، آپ اپنے لوگوں کی مدد کے لیے اپیلیں کریں، ان کی بھائیوں کی مدد کریں. جو بھائی ابھی ہمارے جو ہے بندوں پہ اور ادھر جو ہے مچھر کاٹ رہے ہیں، ان کے بلاؤں نانگوں میں اور پتہ نہیں کن سانپوں میں جو ہے وہ بیٹھے ہیں، کھا رہے ہیں ان کو. خدا کے بندے ہمارے پاس یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ڈیم بناؤ ڈیم بناؤ. پہلے سے ہی ہم اتنے ہوشیار ہو گئے ہیں پاکستانی کہ وہ علاج ہم بتا دیتے ہیں. بھائی ڈیم تو انڈیا نے بھی پتہ نہیں کتنے بنائے تھے، سارے 1-2 ڈیم کی تو آج رپورٹ آ رہی تھی کہ وہ ٹوٹ گئے ہیں. اور پانی ان ڈیموں کے باوجود بھی جو ہے نا وہ یہاں اتنا آ گیا ہے تو ڈیم کسی کام کے نہیں ہے. سیلاب کو ڈیم نہیں روک سکتا. سیلاب کو آپ کے جو ہے نا وہ ماہر بھی ادھر بیٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنا سیلاب آ رہا ہے وہ یہ جو ہے نا وہ اس کو ریچارج کرتا ہے دریاؤں کو. تو جب دریا ریچارج ہوتے ہیں تو اس کے پانی کو آپ اس کے جو ہے نا وہ، کیونکہ وہ دریا کا جو اندر کا حصہ ہوتا ہے وہ ریتیلا ہوتا ہے، تو اسی میں پانی جب جذب ہوتا ہے تو اس کو آپ ریچارج ہوتے ہیں، اس کو پانی کو آپ مختلف طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں نیچے سے پانی کو نکال کے. یہ دنیا میں چل رہا ہے. تو بجائے یہ کہنے کہ بھائی حل یہ ہے، اس طریقے سے ہم سیلاب کو کم کر سکتے ہیں، اپنے بندوں کو جو ہے وہ پانی کی سپلائی دے سکتے ہیں.
बजाय इसके 3 दिन से मैं देख रहा हूँ डिवीजनें कितनी बनेगी, 28 बनेगी, सूबे कितने बनेंगे, 28 बनेंगे, और डैम कितने बनेंगे, इतने डैम। तो अब देखें ना क्या हमारा हाल हुआ। जो है एक डैम तो हमारा जो बन रहा है बाशा डैम, वो कोई 15 साल तो हो गए अभी तक हम बना नहीं रहे सके हैं, और बनाए चले हैं दूसरे डैमों को बनाने के लिए। तो खुदा के बंदे काम या बात ऐसी करो जिसमें हमारे मुल्क की तरक्की हो, जिसमें हम भाई जो है उनमें भाईचारा हो और आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक हो। ऐसी बातें न करें जिसमें इख्तलाफ या अभी ये वक्त इख्तलाफ का नहीं है, ये अब हमें साथ चलने का है। बिल्कुल सही बात है, जबरदस्त आपने बात सही है। और बल्कि अगेन जुनेजो साहब, कल हमने जो इस पर प्रोग्राम किया था तो वो यही सवाल रेज किया था, वही जो आपकी जो रीचार्जिंग वाली बात है। आई मीन जहाँ तक डैम्स की बात है, अगेन ये पहली भी बात हमने की है, अभी मुनिस इलाही साहब ने कहा था कि यार अगर कालाबाग डैम होता ना तो ऐसा, उनका जोग्राफिया बहुत अच्छा है, आला है, बहुत अच्छा। क्योंकि मुनिस इलाही साहब 100% दुरुस्त होते अगर कोई ऐसे जादू होता कि पानी अपस्ट्रीम यू टर्न लेके इंडस रिवर में जाके आके कालाबाग डैम पर आके रुक जाता। लेकिन क्योंकि दुनिया की तारीख में कभी ऐसा हुआ नहीं है और ना हो सकता है शायद आखिरत तक, तो मेरा ख्याल है कि ये बात थोड़ी सी अजीब बन जाती है उनकी। क्यों? हाँ, शाहजेब जीलानी भी हमारे साथ मौजूद। जी शाहजेब। यार कल अली तौकीर शेख साहब ने काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें की इस हवाले से, क्योंकि कल प्राइम मिनिस्टर का भी बयान सामने आया कि जी कि हमें मजीद डैम बनाने की ज़रूरत है और ये पानी ज़ाया हो रहा है, इसको बचाने की ज़रूरत है। तो अली तौकीर शेख साहब ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल 14 जगहें ऐसी आइडेंटिफाई हुई हैं पंजाब में इन दरियाओं के साथ, जहाँ पर समझें कि थोड़ा सा ऑलरेडी एक डिप्रेशन है और जिनको बहुत आसानी से आप बना सकते हैं छोटे डैम्स और रिजर्वॉयर्स के तौर पे, बिल्कुल, कि जहाँ कि जब इजाफी पानी आता है तो आप उधर उनको भर दें, वो आगे ज़राअत के लिए भी काम आएंगे, दूसरे मकसद के लिए भी आएंगे। और इस तरह ये कि जो टेल एंडर या लोअर रेपरीन जो जैसे सिंध है उसमें जो तबाही आती है उसको भी आप अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, अब ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैं, जो आप कर सकते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा बजट नहीं चाहिए। लेकिन हमारी सरकार का हमने शुरू से देखा है रुझान के प्रोजेक्ट बने तो बिल्कुल मेगा, मतलब बिलियंस मेगा डॉलर्स का हो, जो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते ना, ताकि फिर हम किसी के पास जाएं वो लें। और ये जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, हमें पता है कि सरकार का उसमें इंटरेस्ट क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो आई गेस जो एलिगेशन है कि जो माल पानी बनता है वो छोटे प्रोजेक्ट्स में तो नहीं बनता। और अगर आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज की तरफ जाएं तो अली तौकीर शेख साहब का एक और भी बहुत अच्छा पॉइंट था, यू हैव टू अनलर्न योर डेकेड्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग विच हैज बीन एनवायरनमेंट के लिए डिस्ट्रक्शन का बायस बनी है। अच्छा, अब वो अनलर्निंग जो है कौन करेगा? हमारे ब्यूरोक्रेट्स करेंगे, हमारे इलेक्टेड मेंबर्स करेंगे, क्योंकि जब तक आप वो अनलर्न नहीं करेंगे और आपकी अप्रोच यही होगी कि मुझे मलीर एक्सप्रेस वे बनाना है, मिसाल के तौर पे जो सिंध में कराची में एक स्कीम है जो एक डीएचए को दूसरे डीएचए से कनेक्ट करती है, हम चूंकि बार बार यही बात करें ना कि पानी को रास्ता नहीं मिलेगा तो वो 5 साल बाद 10 साल बाद तबाही लाएगा, वो लोगों को डुबोएगा, वो जमीनों को डुबोएगा। मलीर एक्सप्रेस वे का एक बड़ा इतराज ये रहा है कि आप जो दरिया का रास्ता है आप रोकेंगे, लियारी को तो आपने ऑलरेडी जो है वो कर लिया, उसको नाला बना दिया, गंदा नाला बना दिया, लेकिन इधर जो है आप ये बना रहे हैं। अब हमारे जो उमरा शरफा हैं वो कहते हैं कि जी ये बहुत अच्छी स्कीम है क्योंकि हम बहुत 20 मिनट में यहाँ से वहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन अगर उसका एनवायरमेंट इम्पैक्ट है, उसके पे कंसर्न्स हैं, तो उसको हम नहीं लाते खातिर में। तो इस तरह बेशुमार मिसालें हैं पूरे मुल्क में। तो ये जो बात है कि डैम्स पे कल जो पीएम ने बात की उस पर मैं देख रहा था, काफी रिएक्शन है कि आप क्या ये ओवर सिंप्लीफाइड सोल्यूशन लेके आ जाते हैं एक कॉम्प्लेक्स इशू के बारे में। इसको डिबेट होना चाहिए, इस पे बहस होनी चाहिए और इसको हम आगे के लिए हम जो है ना जरा सोच समझ के आगे बढ़े। बिल्कुल, मेरा ख्याल है पीएम ने रिजर्वायर्स की बात की है, उसको कोई इस तरफ ले आए तो मेरा ख्याल है कि बेहतर होगा हम सब के लिए। एक वक्फा ले लेते हैं। जरा हटके में आपकी कॉल के रहे हैं, बेशतर कॉल ज़ाहिर है कि मुल्क में सैलाब जो सूरत हाल है उससे मुतालिक हैं। हमारे अगले कॉलर हैं कराची से राहिल अशर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी।
جی وعلیکم ہیلو جی 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 آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے جی جی اچھا جیسے شاہزیب جیلانی صاحب نے بولا جی سیلاب کے حوالے سے بات ہوگی تو ظاہر ہے اتنا بڑا پاکستان پہ یہ ایک طرح کی قدرتی آفت آئی ہوئی ہے تو اس کے حوالے سے بات کروں گا. دیکھیں آج میں دیکھ رہا تھا وہ PDMA کے کوئی صاحب وہ کہتے ہیں جی انڈیا نے, کسی نے سوال کیا انڈیا نے نہیں بتایا, اس نے کہا جی انڈیا نے 2-3 دن پہلے کہا تھا کہ جی ابھی ہمارا جو ڈیم ہے وہ 7% بھرا ہے, 40% تک ہمارے پاس گنجائش ہے. کہتا ہے پھر انہوں نے بغیر بتائے چھوڑ دیا. تو دیکھیں اگر انڈیا کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں وہ کبھی نہیں بتاتا آپ کو, آپ 76, 88, 2010, 2022, 24 اتنا عرصہ اب تو دیکھیں ٹیکنالوجی آ گئی نا, ڈرونز ہیں, سیٹلائٹ ہے, اس سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. جب پانی سر سے گزر جاتا ہے پھر ہمارے سارے محکمے جاگتے ہیں. ابھی انہوں نے پرائم منسٹر کی بات کی, پرائم منسٹر نے کہا جی میں ہر جگہ سے جہاں پہ پانی کا جو راستہ ہے, جہاں پہ ہوٹلز بنے ہوئے ہیں, جہاں پہ بلڈنگ بنی ہوئی ہیں یا کوئی سوسائٹیز بن گئی ان کو میں ختم کروں گا. اس کے حوالے سے کہ جی 18ویں ترمیم کے بعد آپ کے پاس اختیار ہے, صوبے آپ کے ساتھ کریں گے ورنہ تو صوبے آپ کے اوپر چڑھائی کر دیں گے. اسی بات دیکھیں امیروں کا فائدہ ہوتا ہے. لاہور میں راوی میں عمران خان صاحب کا وہ چل رہا ہے کہ جی یہ تو ایک سیوریج کا نالا بن رہا ہے, وہاں پہ وہ آپ کا نیا شہر بن رہا تھا. دیکھیں پانی کا راستہ روکتے ہیں, نقصان کس کا ہوتا ہے, ان دا لاسٹ غریب کا ہوتا ہے. اس وقت جتنے لوگ افیکٹڈ ہیں اس میں 90% غریب ہے, کوئی امیر نہیں ہے اتنے کہ جی ان کا کوئی اس کی وجہ سے. دیکھیں غریب سفر کرتا ہے, امیر ہمارے آپ نے کہا جی بلڈر جو ہیں ان کو فائدہ ملتا ہے گورنمنٹ سے, گورنمنٹ کو ان کو فائدہ ملتا ہے. وہ جناب دریا کے راستے ہو گئے, دوسرے راستے ہو گئے, گلگت بلتستان میں ہوٹلز بنا لیے, سارا کچھ کر لیا. تو اس ملک میں یہ تو بنڈر وان چڑھا ہوا ہے. اللہ کرے پرائم منسٹر صاحب کوئی اسٹرکٹ ایکشن لیں, یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کو ختم کریں اور غریبوں کا سوچیں, کیونکہ دیکھیں اس وقت جو افیکٹڈ ہیں وہ غریب ہیں اور ان کو اس طرح امداد نہ بھی پہنچی نہ آگے پہنچے گی, وہ بیچارے اسی طرح رولتے رہیں گے. جی بہت شکریہ. جی بالکل درست فرمایا. ایک بات جی میں صرف ایک بات اس پہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, کل بھی تھوڑی سی ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ ہمارا جو گورننس کا ماڈل ہے اس میں ہم اس بات پہ خوش ہو جاتے ہیں کہ جی کہ وزیر مشیر نکلے ہوئے ہیں اور وہ خود نظر آ رہے ہیں. آپ اگر ریئلی اس کے بارے میں سوچیں, اٹس نائدر ہیئر نور دیر. اگر وہ نہ نکلیں تو ہم کرٹیسائز کرتے ہیں, نکل جائیں تو ہم کہتے ہیں جی واہ واہ. اور ہمارا یہ پیمانہ بن گیا ایک بہت ہی سپرفیشل لیول کا ایک رسپانس ہے ٹو اے ڈیزاسٹر جس کے ڈیپ روٹس ہیں آپ کی گورننس میں, اور وہاں تک بات آ نہیں پاتی. ہم ایک جو ہے سپرفیشل لے دے میں نکل کے پھر ہم لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں. کوئی اس کا فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کشتی میں وہاں پہ گھوم رہا ہے, تصویریں کھنچا رہا ہے, کسی کو غریب انسان کو جو ہے نا لپک کے دلاسا دے رہا ہے. یہ میرے حساب سے میں بہت ہی کلوکیل لفظ استعمال کروں گا, یہ ٹوپی ڈرامہ ہوتا ہے, یہ ایبسولوٹ ٹوپی ڈرامہ ہے. اور اگر اس پہ ہماری عوام امپریس ہو جاتی ہے اور اس پہ کہتی ہے کہ جی واہ 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 جب فلاں یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو مے بی وی ڈیزرو دیز لیڈرز. جس طرح کے ہمارے لیڈرز ہیں وی ایبسولوٹلی ڈیزرو دیز لیڈرز, کیونکہ اگر ہم اس سے نہیں نکلیں گے اینڈ وی ڈو ناٹ ڈیمانڈ, جس طرح بالکل صحیح بات کی راحیل اشرف صاحب نے کہ گلوبلی آپ دیکھ لیں یا ملک کے اندر دیکھ لیں, جو سب سے زیادہ جو افیکٹ ہوگا ان ڈیزاسٹرز کا وہ غریب آدمی ہوگا جس کے پاس وسائل نہیں ہے, جو میٹیگیٹ نہیں کر سکتا, جو اڈیپٹ نہیں کر سکتا. آپ اور میں تو ہمارے پاس ہم کوئی بھی وسائل استعمال کر کے اپنے آپ کو ہم سیکیور کر لیں گے, لیکن میجورٹی جو آپ کا ہے جو ریسیونگ اینڈ پر ہے اس کی آواز بھی شامل نہیں ہے ڈیسیژن میکنگ میں. سو آئی تھنک یہ دس از سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ, اور ان کو ہمارے حکمرانوں کو جو ہے چاہے وہ سیاسی قیادت ہے یا دوسری قیادت ہے ان کو اس پہ اکاؤنٹیبل کرنا بہت ضروری ہے. اچھا ٹوپی ڈرامے کی آپ نے بات کی, وہ ٹوپی ڈرامہ کریں تو پسند نہیں آتا, نہ نکلیں باہر تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو حکمران بے حس ہیں, انہیں خیال نہیں ہے, تو کیا کریں پھر؟ محسن صاحب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس سے نکلنا پڑے گا کہ یہ جو سی ایم صاحب باہر تھے یا نہیں تھے یا میئر تھا نہیں تھا, ہمیں یہ کیوں ہوتا ہے بار بار, ہمیں اس پہ دیکھنا ہوگا. کیونکہ یہ لوگ کچھ یہ جو ہے جیسے ہم نے آپ کراچی میں جب یہ ہوا تھا ہم نے یہ بات کی نا کہ بھائی وہ آپ کہہ رہے ہو کہ ڈرینیج جو ہے وہ 40 mm سے نہیں برداشت کر سکتا, کیوں اس کو آپ نے ایکسپینڈ نہیں کیا اب تک؟ مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے سوچا بھی ہے؟ آپ نے جب ہم نے بات کی تھی ایک وزیر صاحب سے, انہوں نے کہا جی وہ ماسٹر پلان آئے گا تب یہ اس پہ غور ہوگا. 17-18 سال گورنمنٹ میں آپ نے آرام سے نکال لیے, شاید مزید بھی نکال لیں, لیکن وہ ماسٹر پلان کیوں نہیں آیا؟ اچھا وہ جو 40 mm کی وہ کیوں نہیں ایکسپینڈ ہوئی؟ اس سے بھی بڑا مسئلہ مجھے یہ لگتا ہے زرار صاحب
کہ اگر نالی بھی صاف کرنی ہے نا تو خبر ہم یہ چلاتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پہ اس محلے کی صفائی کی گئی، وزیر اعلیٰ کی ہدایت پہ یہ ٹھیلے اٹھوائے جا رہے ہیں، وزیر اعلیٰ کی ہدایت پہ یہ نالا صاف کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی مشینری کا وجود نہیں ہے، وزیر اعلیٰ ہدایت نہ دیں تو کام نہیں ہوگا۔ تو بادشاہ سلامت کا حکم چاہیے نالی کی صفائی سے لے کے اور دریا کے پشتے تک، ورنہ جو محکمے بنے ہیں وہ ان کا نام نہیں آتا، حالانکہ یہ آٹومیٹک سسٹم ہوتا ہے نا، ہونا چاہیے کہ یار سیلاب آیا ہے تو یہ محکمہ متحرک ہو جائے گا، زلزلہ آیا تو یہ محکمہ متحرک ہو جائے گا۔ مانسون سے پہلے صفائی میں وزیر اعلیٰ کو خصوصی ہدایت دینے کی ضرورت نہیں، وہ خود بخود ہو جائے گا، لیکن وزیر اعلیٰ کی ہدایت پہ ایس ایچ او نے محمد حسین کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ ذہنیت کیا ہے؟ یہ ہماری تعریف اور ہماری تنقید دونوں انتہائی سپرفیشل ہیں، ہاں انتہائی یوزلیس ہیں۔ اچھا وہی جو شاہزیب نے بات کی، اچھا کشتی میں جا رہی ہیں، اچھا کشتی میں کیوں جا رہی ہیں، ہاتھ کیوں ہلا رہی ہیں، یہ لوگ تو بے گھر ہیں یار، مطلب باہر نہ نکلیں تو باہر نہ نکلے تو یہ تو مطلب بس اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو کیا احساس عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مطلب یار گیٹ اے گرپ، ہمیں دونوں طرح سے مزہ آتا ہے، گیٹ اے گرپ۔ اور لیکن یہ جو ساری باتیں ہیں نا، یہ آپ کو سلطنت واٹس ایپ، پوری فیس بک، پورے ٹویٹر، پورے سوشل میڈیا، ابھی جو تھوڑی دیر پہلے جنیجو صاحب بات کر رہے تھے اس میں ایک اضافہ کروں گا کہ سب ایک دوسرے کے گلے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہاں خیبر پختونخوا میں فلڈز آئے ہوئے تھے، سب کہیں گا ہاں یہ دیکھیں نا آپ تو صرف کہتی 804 کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کوئی کام ہی نہیں کیا۔ پنجاب میں وہ لگے ہوئے ہیں، اب کیا مزہ آ رہا ہے، جب سندھ تک پہنچیں گے یہی بات ہوگی۔ تو اٹ از اے جوک یار، ہاں یہ ہمارا یوں ہی چلتا رہتا ہے۔ سبسٹنس پہ بندہ کرٹیسائز کرے، ابھی تو مطلب سیلاب آ رہا ہے، ابھی آپ ڈیزاسٹر ریلیف کی بات کرو، اور اس کے بعد جو اگلا مرحلہ آئے گا وہ آئے گا سیٹلمنٹ کا، ریہیبلیٹیشن کا اور بیماریوں کا۔ نہیں آئے گا، نہیں آئے گا، وہ مرحلہ نہیں آئے گا۔ کیسے نہیں آئے گا؟ دیکھو ہمارے جو کیمرے ہیں نا چینلوں کے اور جو یوٹیوبرز کے، وہ وہاں سے شروع ہوئے سوات سے، اور وہ پانی کے ساتھ ساتھ نیچے آ رہے ہیں۔ اب انشاءاللہ سندھ کی طرف آ جائیں گے سارے کیمرے اور سارا فوکس، پنجاب بھی پیچھے رہ جائے گا، خیبر پختونخوا کو ہم بھول گئے ہیں۔ اب بنیر اور سوات کا نام لیا کیا 3-4 دن سے، حالانکہ وہاں نہیں، حالانکہ وہاں جو تباہی ہوئی ہے اس کا فالو اپ کرنا چاہیے نا، کہ اس کے بعد کیا بیت رہی ہے لوگوں پہ۔ کہانی تو اصل میں اب شروع ہوئی ہے وہاں پھر ہم کرتے ہیں تو، لیکن یہ ہے کہ کیمرہ ہمارا وہ بھی پانی کے ساتھ ساتھ بہ رہا ہے۔ میں تھوڑی سی اس بات سے میں پر امید ہوا ہوں کہ اس کا مطلب ہے وسعت، اگر ہم پانی کے فلو کو فالو کریں تو گھوم پھر کر یہ کیمرے آ کے بحر عرب میں ڈوب بھی جائیں گے۔ نہیں ڈوبیں گے نہیں، وہاں پہ رک جائیں گے، ڈوبیں گے نہیں، اتنے پاگل نہیں ہیں، گڈو براج پہ روک دیں گے نہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، اوکے۔ جنید صاحب ہیں جنوبی وزیرستان سے، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جناب زرار قرو صاحب، وسطرہ خان صاحب اور شاہزیب جیلانی کو میری طرف سے تینوں کا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ سر مس کرتے تھے پچھلے ہفتے میں آپ نے مطلب بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ سر جی میں بات کروں گا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے حوالے سے، گنڈاپور صاحب کے حوالے سے۔ یہ انہوں نے کہا ہے کہ مطلب ڈیم وغیرہ بنائیں گے، وہ کریں گے۔ میں صرف یہ بات کروں گا کہ اگر آپ ڈیم بناتے ہیں، مثال کے طور پہ ٹانگ کا حال آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ یہ آپ کا اپنا علاقہ ہے، آپ کبھی آ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے، بارش ہوتا ہے تو کیا صورتحال ہوتا ہے پانی کا، مطلب آپ کبھی چیک کریں۔ یہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ کبھی آیا کرے۔ یہ جو علاقے ہیں، مثال کے طور پہ ابھی میں بات کرتا ہوں جنوبی وزیرستان جو ہے، یہاں ایک لاش پہنچا تھا، ایک خاتون تھی، ایک عورت تھی، لاش پہنچ گیا ٹانگ تک، اور ٹانگ میں کل ہمیں خبر مل گیا کہ یہ جو آپ کا لاش آیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وزیرستان سے۔ یہ جو ٹھیک ہے، وہ بات ٹھیک کہ یہ انہوں نے پودے وغیرہ لگائے تھے، فصلوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن اس کا تحفظ بھی ضروری ہے۔ اب ہمیں ڈیم بہت زیادہ چاہیے، 2 گھنٹے بجلی ہے، اگر بات کریں 2 گھنٹے کی بجلی ہے، یہ اس چیز کی ہمیں ضرورت ہے، لیکن عملی طور پہ آپ کام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، بار بار ریکویسٹ کرتے ہیں، اور اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ جی سر۔ ہاں صحیح بات ہے، آپ کا شکوہ بجا ہے۔ ایک وقفہ لے لیں۔ اس وقت ہمیں کال پہ جوائن کر رہے ہیں شریف ملک صاحب۔ السلام علیکم جی۔ سر ٹھیک ٹھاک ہے؟ آپ کیا خیریت ہے؟ الحمدللہ سر، فی الحال خیریت ہے۔
فی الحال دریا میں اتنی طغیانی نہیں ہے، لیکن جیسے آپ پہلے فرما رہے تھے کہ ہر جگہ بیڈ گورننس کا مسئلہ بنا ہوا ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارے ہاں خوشاب کے دریا پہ پہلے ایک پل تھا، ریلوے پل جو 1931 میں بنا تھا. وہ سارا لوہے کا اسٹرکچر ہے، درمیان میں ریلوے کے لیے گزر گاہ ہے اور دونوں سائڈوں پہ گاڑیوں کے لیے گزر گاہ تھی. وہ ہم نے ٹیکنیکلی برباد کر دیا. اس کے نیچے جو ہے پلیٹیں لگی ہوئی تھی جن کو پرنٹنگ کی ہوئی تھی. ہم نے پہلے اس کے اوپر سڑک کے اوپر کارپیٹنگ کی، پھر 22 ویلر ٹرالے آ گئے. جب ہم نے دیکھا کہ گاڑیاں جو ہے اوور سپیڈنگ کر رہی ہیں تو اس کے اوپر ہائی وے والوں نے سپیڈ بریکر بنا دیے. اب سپیڈ بریکر بنانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ جیسے ہی گاڑی کو بھرا ہوا سیمنٹ سے بھرا ہوا 22 ویلر ٹرالا ہوتا تھا، جب اس کو جب کرتا تو نیچے پلیٹیں ڈیمیج ہو جاتی. اب وہ پلیٹیں جو نیچے لگی ہوئی تھیں ان کو ریوٹنگ کی ہوئی تھی، وہ فلیکسیبل تھی، ان کی لچک تھی کہ آگے پیچھے وہ کھسکتی تھی. ان صاحب بہادروں نے کیا کیا کہ اس کے اوپر سے سڑک ساری ہٹا کے نیچے سے پلیٹیں اکھاڑ کے ان کی ریوٹنگ ختم کر دی، ان کو ویلڈ کر دیا. اب ویلڈ کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی فلیکسیبلٹی ختم ہو گئی، لہٰذا وہ پل جو ہے عام گاڑیوں کے استعمال کے لیے وہ قابل استعمال ہی نہیں رہا. اب اس کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ جی نیا پل بنا دیا جائے. اس سے تھوڑے سے فاصلے پہ ایک جگہ تھی جہاں پہ انہوں نے نیا پل بنا دیا. اب پرانے پل کی لمبائی جو ہے 2650 فٹ تھی، جو نیا پل بنایا گیا انہوں نے 2100 فٹ رکھی. 350 فٹ لمبائی وہاں سے کم ہو گئی، دریا کا وایا کم ہو گیا. نیا جو بنایا گیا اس کے نیچے بڑے بڑے کنکریٹ کے پلر کھڑے کیے گئے درجنوں کے حساب سے. اب وہ 10-10 12-12 فٹ کا ایک پلر ہے. اگر 2 درجن پلر بھی آپ لگائیں تو آپ دیکھیں کہ وہ دریا کی رستے میں وہ کتنی بڑی رکاوٹ بن گئے ہیں. سڑک کے خوشاب اور جوراباد درمیان جو سڑک ہے میاں والی سرگودا روڈ، اس کو ڈبل کیا جا رہا ہے، 1 سائڈ کیا جا رہا ہے. وہ پل جو ہے خوشاب ہائی وے والا پل جو ہے اس کو ڈبل کر دیا گیا ہے. ایک نیا پل، ایک نیا حصہ اس کے ساتھ بنا کے پھر نئے پلر کھڑے کر، وہ سارے کے سارے پانی کے رستے میں رکاوٹ بن گئے ہیں. ایک انہوں نے آگے نیا برج بنا دیا ہے کہ روڈ کے ساتھ سرگودا اور خوشاب کو لنک کرنے کے لیے، جس کو ہم لنگر والا برج کہتے ہیں. ابھی 2 سال پہلے 1.5 سال پہلے اس کا بھی افتتاح ہو گیا ہے، اس میں بھی یہی حالت ہے. میرا خیال ہے کہ لنگر والا برج جو ہے اس کی لمبائی اس سے بھی کم ہے ہائی وے والے سے. جب دریا کا وایا آپ کم کرتے جائیں گے تو ظاہر ہے پانی جب آئے گا دریا میں، پہلے تو یہ تھا کہ سائڈوں پہ جو کچا علاقہ ہوتا تھا اس کو پانی بہا لے جاتا تھا اور بہا کے وہ اپنا رستہ کھلا کر لیتا تھا. کچے کے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، کچے والوں نے بھی ایک ادھم بچایا ہوا کہ کچے کے علاقے میں جو لوگ پہلے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، پہلے ایک آدھ دیرا ہوتا تھا وہاں پہ وہ اپنے مال مویشی رکھتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے. جب دریا میں پانی آتا تھا مال مویشی لے کے وہ کنارے پہ باہر سڑک پہ آ جاتے تھے، وہ جگہ خالی کر دیتے تھے. اب کچے کے علاقے میں ساری بستیاں بس گئی ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب وہ سیلاب کا پانی آتا ہے وہ بستیاں ساری کی ساری بہہ جاتی ہیں. بہنے کے نتیجے میں گورنمنٹ پھر ان کو امداد بھی دیتی ہے. یعنی یہ لوگ سارے شہر کی تباہی کا بندوبست کر رہے ہیں اس میں کچے کے علاقے میں آبادیاں بنا کے. جب ان کا نقصان ہوتا ہے تو اس کا نقصان گورنمنٹ پورا کرتی ہے. یہی گورننس کا دیکھیں پچھلے 8, 10, 12 سال میں ہم نے جتنا پیسہ ریہیبلیٹیشن پہ ان لوگوں کی پہ خرچ کیا ہے، یا جو ہمارے نقصانات ہوئے ہیں، جو بلڈنگیں گری ہیں ان کی دوبارہ تعمیر پہ ہم نے خرچ کیا ہے. ہم نے 1 روپیہ بھی نہیں خرچ کیا کہ پریونٹیو ہم کو میئر رہے ہیں کہ ہم اس کو اگلے سال تو کم از کم جو تباہی پچھلے سال ہوئی ہے اگلے سال تو نہیں ہونی چاہیے. یہ چیزیں جو ہے یہ کرنے والی ہیں. ریزروائر کی آپ بات کر رہے تھے، ریزروائر جو متنازع چیزیں ہیں بے شک میں نہیں کہتا کہ کوئی متنازع کام کریں. آپ کے پاس تھار کا علاقہ ہے، تھار کے علاقے میں دریائے سندھ سے نہریں نکال دیں تاکہ خدا نخواستہ دریائے سندھ میں پانی زیادہ آتا ہے تو آپ نے تھر کے علاقے میں نکال دیں. وہ آپ کا ریگستان کا علاقہ ہے، ریت والا علاقہ ہے، اس میں پانی جذب ہو جائے گا، آپ کا زمینی پانی کا لیول بھی ٹھیک ہو جائے گا. فلڈ واٹر کینالز جو ہیں وہ پنجاب اور سندھ دونوں کی ضرورت ہے. بالکل پنجاب میں چولستان کا علاقہ ہے، آپ جو جس سے کوئی تنازع نہیں ہے کسی دوسرے صوبے کا، آپ وہاں پہ فلڈ واٹر کینال بنا دیں جہاں پہ پانی صرف اس وقت چھوڑا جائے جب دریا میں فلڈ آئے، تاکہ ہم فلڈ کا پانی جو ہے اس کو کنٹرول کر سکیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم قدرتی آفات جو ہے ہم ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے. بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہیں، انہوں نے ہمیں کبھی بھی نہیں بتانا کہ ہم پانی چھوڑ رہے ہیں. وہ جان بوجھ کے ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے وہ کریں گے، لیکن ہم اپنا کم از کم پریونٹیو تو کچھ کریں کہ ہم نے اپنے تحفظ کے لیے ہم نے کیا کیا ہے. متنازع چیزیں جو ہے میں بالکل نہیں کہتا کہ کسی چیز کو چھیڑا جائے. یہ جو گریٹر تھال کینال بنی ہے آدھی کوٹ سے جو نکلی ہے، میں کئی دفعہ اس پہ اب بھی میرا تقریباً ہر مہینے 2 مہینے بعد وہاں پہ چکر لگتا ہے، کبھی اس میں پانی نہیں چھوڑا گیا سوائے اس سے کہ جب دریائے سندھ میں پانی آ جاتا ہے اس وقت اس میں پانی نکال دیا جاتا ہے. وہاں پہ تھال کا علاقہ ہے، آس پاس ریگستان کا علاقہ ہے، اس میں وہ پانی جذب ہوتا ہے. ہمارے ضلع خوشاب کے کسی ایک علاقے میں بھی اس میں سے کوئی ایک خالہ نہیں نکالا گیا. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے سندھی بھائی ہم سے متنفر ہوں.
ہم محبتیں بانٹنے والے لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا. کالا باغ ڈیم ہے, اگر وہ تنازع ہے, 2 صوبوں کا اس پہ تنازع ہے, تو ہم نے تو پہلے بھی ایک دفعہ جب یہ معاملہ چلا تھا تو گزارش کی تھی کہ میاں والی کا علاقہ جو ہے وہ بے شک صوبہ سرحد میں شامل کر دیا جائے. کالا باغ ڈیم بنا کے اس کے اوپر مانیٹرنگ کا سسٹم جو ہے وہ سندھ کے حوالے کر دیا جائے. وہاں سے پانی کتنا اخراج ہوگا, کتنا پانی روکا جائے گا, کب روکا جائے گا, وہ سارا آپ دریائے, وہ ون دریائے سندھ پر آئے تو سندھ کے لوگوں کو اس کا اختیار دے دیں, وہ اس کو کنٹرول کریں, اس پہ پنجاب کا اختیار آپ مت رہنے دیں. لیکن متنازع کام کوئی بھی نہ کریں, کوئی ایسا کام ہم کسی ایسی پرپوزل کو جو ہے وہ سپورٹ نہیں کریں گے. بالکل میرا خیال ہے ٹھیک ہے, جائز بات ہے, کم از کم فلڈ ریلیف کریں, فلڈ آؤٹ فال کنالز کی تو بالکل جائز بات ہے. حامد زیدی صاحب ہیں پشاور سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی اللہ خان صاحب. آپ لوگوں پہلے تو میں آپ لوگوں کو ایک کریڈٹ دوں گا کہ آپ لوگوں کا پروگرام ماشاءاللہ بڑے بڑے اچھے ٹاک شو سے بہتر چل رہا ہے اور لوگ اس کو بڑی دلچسپی سے دیکھتے ہیں. شکریہ. یہاں پہ میں ایک بات کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ یہ جو خبریں آنی شروع ہوتی ہیں جی شمالی علاقوں میں بے تحاشا بارش ہو رہی ہے اور تربیلا ڈیم بھر رہا ہے اور راول ڈیم بھی بھر رہا ہے, تو جب یہ خبریں آنی شروع ہوتی ہیں تو تربیلا ڈیم کو پہلے خالی کیوں نہیں کر لیا جاتا کہ اوپر سے جب پانی آ جائے تو وہ سیلابی پانی اس پہ جمع ہو جائے. اسی طرح راول ڈیم کو 8 دن پہلے خالی کر لیں آہستہ آہستہ. اور اگر یہ تربیلا ڈیم بھی آپ نے خالی کر کے وہ پانی کہاں لے کے جائیں؟ خالی کر دیں نا جی. نہیں, خالی کر کے پانی کہاں لے کے جائیں؟ ظاہر خالی کرے, پہلے اس کو خالی کرے. اگر ایک دم آپ راول ڈیم بھی کھول دیں اور تربیلا ڈیم بھی کھول دیں اور اوپر سے انڈیا بھی کھول دیں تو پھر تو پانی ٹھیک ہے زبردست. نہیں یہ میرے خیال کہہ رہے تھے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ سیلاب آنے والا ہے تو جو موجودہ پانی ہے اس کو آپ ریلیز کرتے جائیں. اب مجھے نہیں پتا کہ اس کی کیا ہے, مطلب ریلیز کر کے ضرورت ہوگی تو ریلیز کریں گے نا. وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ طوفانی بارش ہونی ہے اور فلڈ آنا ہے تو آپ پہلے سے ان کو تھوڑا ہلکا کر دیں. آئی ڈونٹ نو, مجھے اب کوئی ہائیڈرولوجسٹ سے بات کرنی ہوگی اس کے اوپر کہ آپ ممکن. اوکے, ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. ہمیں اگلے کالر ہیں محمد ہدایت صاحب اسلام آباد سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت؟ بالکل خیریت سر, آپ سنائیں. وصلی اللہ صاحب, جیلانی صاحب, کھوڑا صاحب, آپ کو ریلی بڑے عرصے سے دیکھ رہا ہوں, سن رہا ہوں, آپ کے کالم بھی پڑھ رہا ہوں. آج پہلی بار موقع ملا آپ سے بات کرنے کا. میں جی ہیلو جی میں سر اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس وطن عزیز میں ہم ہر وہ کام کرتے ہیں یا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کو شو کیس کیا جا سکے, جس کو لوگوں کو دکھایا جا سکے اور مطلب جس پہ تختی لگائی جا سکے, اور وہ بے شک شارٹ ٹرم ہو لانگ ٹرم ہو, ایسا وہ کام کہ اگر جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ کشتی میں ہاتھ ہلایا جائے تب بھی مسئلہ ہے, نہ ہلایا جائے تب بھی مسئلہ ہے, لیکن ہم نے لانگ ٹرم کوئی بھی میجر پاکستان میں کو نہیں لینا. دیکھیں پاکستان میں سیلاب پچھلے 70-80 سال سے آ رہے ہیں, لیکن آج تک نہ دریاؤں کے پارٹ کو چوڑا کیا گیا ہے, نہ سائڈوں پہ بند بنائے گئے ہیں. مطلب ہونا تو یہ چاہیے, پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے دریا ایک کونے سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور آخری کونے تک جاتے ہیں. بالکل. مطلب ہم دیکھیں نارتھ سے سٹارٹ ہوتے ہیں, ساؤتھ طرف جاتے ہیں. ہم نے جو موٹر ویز بھی اپنے بنائے, M3 بنایا, M4 بنایا, یہ ایسے بنائے جا سکتے تھے کہ سائڈوں پہ ہم اس کو ایک جیسے ایک بند بنا کے اس کے اوپر موٹر وے بنا دیتے. چلیں وہ موٹر وے نہ ہی بنائے اس کے اوپر, لیکن بند تو بنائے جا سکتے ہیں نا. ہمارے پاس ایک ڈیٹا بھی موجود ہے کتنا سیلاب آتا ہے, 10 لاکھ کیوسیک آتا ہے, 15 لاکھ کیوسیک آتا ہے, اس کے حساب سے بند ایزیلی بنائے جا سکتے تھے. ہم نے یہ کام نہ کیا ہے, نہ کرنا ہے. اور جب سیلاب آتا ہے ہماری جو مشینری ایکٹیو ہو جاتی ہے, چند دن کے لیے ایکٹیو ہوگی, اس کے بعد پھر ہم سو جائیں گے. اللہ خیر صلی اللہ. دوسرا دیکھیں, دنیا میں ڈیمز تو ایک حل ہے, چلو ہے, دنیا سارے دن میں ڈیمز بنتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ اور بہت سارے حل ہیں. دنیا میں لوگوں نے اپنے دریاؤں کے اس کے روٹ کو لمبا کیا ہے, تاکہ جب پانی کے روٹ کا لمبا کر دیتے ہیں تو وہی پانی جو ایک تھوڑے ایریا میں سما رہا ہے وہ زیادہ ایریا میں سما جاتا ہے. آپ ایک جھیلیں بنا دیتے ہیں جس سے ہمارا پاکستان میں واٹر لیول ویسے نیچے جا رہا ہے, تو اس سے ریچارج ہو جائے گا آپ کا سسٹم. لیکن چونکہ وہ چیزیں ہم دکھا نہیں پاتے, شو کیس نہیں کر سکتے, وہ نہ ہم نے کرنی ہے نہ کی. فیتا نہیں کٹتا نا ہدایت صاحب, فیتا بھی تو کاٹنا ہوتا ہے نا, میگا پروجیکٹ کا بورڈ لگانا ہوتا ہے وغیرہ. ایگزیکٹلی جی. دوسرا آپ دیکھیں, جب ہم بچپن میں تھے نا, ہم دیکھتے کہ روڈ ریپیئر ہوا کرتے تھے, لیکن میں نے پچھلے 5-10 سال میں یہ نہیں دیکھا کہ روڈ ریپیئر ہوا ہو. ہم نیا روڈ بنانے کے لیے تو ہم بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں. جی
हेलो जी, क्योंकि उसमें कमीशन मिलता है हमें, और उसके ऊपर मेरा एक जो है ना वो चस्पा हो जाता है, तख्ती चस्पा हो जाती है। तो नया रोड बनाने के लिए हम बहुत एक्टिव होते हैं, लेकिन पुराना रोड जो उस रुपये की तरफ किसी कोई तवज्जो नहीं होती जब तक बिल्कुल उसका सत्यानाश नहीं हो जाता। और वैसे आजकल पाकिस्तान में रोड का सत्यानाश बहुत जल्दी होता है। फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद हम सब ने देखा हुआ है कि 0 पॉइंट से लेके जो कराल चौक तक रोड बना था, ये मुशर्रफ दौर में बना था 2002-03 में, मतलब उसको 23 साल हो गए, आज भी ऐसा एक्सेस है। लेकिन जो 0 पॉइंट से लेके फैजाबाद तक का एरिया है, ये उसके बाद 2 बार बन चुका है, और मेरा ख्याल है इसकी लाइफ 1 साल होती है, 2 साल होती है। हमारा ब्रिज बनता है वो वक्त के साथ साथ, मेरे आजकल ब्रिज की लाइफ जो है ना शायद 6 महीने भी नहीं, पहली बारिश में एक्सपोज हो जाते हैं। तो ना कोई यहाँ अकाउंटेबिलिटी है, ना किसी ने अकाउंटेबिलिटी करनी है, और बस ये वक्ती तौर पे हम शो देखेंगे, टीवी पे टिकट देखेंगे, उसके बाद हम भी भूल जाएंगे, ये भी भूल जाएंगे हमें अगले सैलाब तक। हाँ, अगले सैलाब तक। हाँ, सितंबर तक तो चला है ना ये, सितंबर तक तो चलेगा डेफिनेटली। अब्दुल लतीफ़ साहब हैं कराची से। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल खैरियत सर, आपके पास तकरीबन 1 मिनट है। जी सर मैं बस वो जल्दी बात खत्म करूंगा। और आपने माशाल्लाह जो प्रोग्राम पेश किया वाकई ज़बरदस्त प्रोग्राम। और दूसरी बात ये कि सारे पूरे मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है, बहुत दुख होता है इस बात पढ़ के। तो सर मैं एक और इस चीज़ का पहलू और आपको बताना चाहूँगा कि कराची में जो है वो पानी की सूरत हाल आपको पता है कि घरों में पानी सप्लाई नहीं होता, बड़ी मुश्किल सूरत हाल होती है। मैं बल्दिया टाउन के इलाके से बात करता हूँ, कराची बल्दिया टाउन से जी। और वहाँ पर आपको पता है कि पहले फैसल वाड़ा साहब जो थे वो हमारे MNA थे, उसके बाद कादर पटेल साहब, और उसके बाद आजकल मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं। लेकिन ये पानी इतने सारे डैम भर गए, इतना सारा सैलाबी पानी आ गया, बारिशें भी बहुत सारी हो गई, लेकिन पानी क्यों नहीं आता? ये हमारे कराची तक पहुंचते पहुंचते सूख जाता है सर। नहीं, अगर आपको डायरेक्ट पानी दे दे तो फिर टैंकर में क्या भरेंगे? और नहीं तो क्या सर, तो पूरा कारोबार है, पूरी इंडस्ट्री है, उनके भी बीवी बच्चे होते हैं। आप अरबों रुपए की इंडस्ट्री पे क्यों पेट पे लात मारना चाहते हैं? अच्छा, फेज 8 में ना इन्होंने पानी के पाइप ही नहीं डाले। नहीं तो आधे से ज्यादा डिफेंस मुझे नहीं, फायदा ही नहीं। डिफेंस का मास्टर प्लान देखें, उसमें मास्टर प्लान है क्या? होगा कहीं ना कहीं, होगा, आई एम श्योर होगा। बहरहाल आज हमारा वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, आपसे फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। खुदा।